آپ لوگوں کی عقل گھٹنوں میں ہے، دھڑلے سے کام کر رہی ہیں، اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، ہمارے اتنے اکاؤنٹس ہیں کہ دیواروں میں ٹکرے مارو گے کچھ نہیں کر سکو گے۔ پولیس کو کھلا چیلنج دینے والی ملکہ منشیات کی عدالت میں شاہانہ پیشی، پنکی آگے اور تفتیشی افسر پیچھے چلتا رہا، افسر رک کر راستہ بھی بتاتا رہا۔ انمول عرف پنکی کا آن لائن منشیات پہنچانے کا اعتراف، مبینہ نے ایک آڈیو میں کہا دماغ سے سوچو گے تو میری طرح برانڈ بنو گے۔ عدالت نے ملزمہ کو ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، 14 روز میں چالان طلب، بغیر ہتھکڑی عدالت میں پیش کرنے پر آئی جی اور کراچی پولیس چیف کا نوٹس، غفلت کے مرتکب تفتیشی افسر اور عملے کو فوری معطل کر کے گارڈن ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اس خاتون کو اریسٹ کیا ہے، اس کے ہی تھرو ہم اور جو بھی اس کے ایسوسیٹس ہیں یا ساتھی ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ اور نیکسز ہیں ان کو اریسٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی کہ جے آئی ٹی کو ایک یہ بھی ہم کوشچنر دیں گے کہ اس میں جو پریویس کوئی نیکسز ہے پولیس افسران کے ساتھ تو وہ بھی ڈٹرمن کریں۔ ملزمہ انمول کی گرفتاری پولیس کی بڑی کامیابی ہے۔ آئی جی سندھ کو واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کر دی۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی گفتگو، کہا ملزمہ جس انداز سے سب کو دھمکی دے رہی ہے انشاءاللہ اس کو رہا نہیں ہونے دیں گے۔ منشیات کو کھلے عام بیچنے کا سلسلہ بند ہو چکا۔ اے این ایف کی طرف سے منشیات گینگز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ افسوس کہ ملزمہ کو اتنے عرصے تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ ملزمہ انمول عرف پنکی کو 2 مئی کو گرفتار کیا گیا۔ بول نیوز نے منشیات فروش گینگ کے سرغنہ کی خبر بریک کی تھی، یہ بھی بتایا تھا کہ ملزمہ کئی سال سے منشیات کا نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ بول نیوز نے انمول عرف پنکی کی مزید تفصیلات حاصل کر لی۔ پنکی پر 10 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ پنکی کے والد خدا بخش اور بھائی ثابت بھی منشیات فروش نکلے۔ فرنٹ مین عین اللہ فرار ہے۔ پنکی 851 افراد کو منشیات فروخت کرتی تھی۔ خریداروں کی فہرست بھی تیار۔ پنکی ڈیفنس کلفٹن کے نامور سکولز اور کالجز میں طلباء و طالبات کو منشیات سپلائی کرتی تھی۔ منشیات سپلائی نیٹ ورک کے کراچی بھر میں پھیلے ہونے کا انکشاف، پورے کراچی میں 24 گھنٹے سروس کے دعووں نے نئی بحث چھیڑ دی۔ نیٹ ورک کے راز سامنے آنے پر اداروں میں کھلبلی، وائرل چیٹس میں ڈیلرز کے لیے خصوصی رعایتوں کا بھی ذکر۔ کیس میں نئے انکشافات کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت غذائی تحفظ اور کھاد کے ذخائر پر اہم اجلاس ہوا۔ کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ خلیجی ممالک سے سپلائی متاثر ہونے پر وسطی ایشیائی ممالک سے متبادل فراہمی کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے خریف اور ربیع سیزن کے لیے کھاد کے وافر ذخائر اور مقامی پیداوار بڑھانے کے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ لکی مروت سرائے نورنگ بازار میں سڑک پر دھماکہ، 2 پولیس اہلکار سمیت 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے نورنگ بازار کو نشانہ بنایا۔ خوارج نے موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد نصب کر رکھا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہادر شہری لیاقت خان شہید کی نماز جنازہ اٹک پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ لیاقت خان اٹک کی تحصیل جرن میں خودکش بمبار کو روکتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے گزر رہا تھا، شہری نے روک کر شناخت پوچھی تو مشتبہ شخص نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کا شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ہاتھوں مسلسل تیسرے ٹیسٹ میں شکست۔ پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے لیے ترنیوالا ثابت ہوئی۔ ڈھاکہ میں پہلے ٹیسٹ میں 104 رن سے فتح سمیٹی، 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ 268 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 163 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ عبداللہ فضل 66 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، ناہید رانا نے 5 شکار کیے۔ بنگلہ دیش نے آخری روز دوسری اننگز 240 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی۔ نجم الحسین شانتو میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ یہ بنگلہ دیش کی اپنی سرزمین پر پاکستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ فتح ہے۔
پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر فلاپ ہو گئی. قومی بیٹر ذمہ داری لینے کے بجائے وکٹیں گنواتے رہے. کپتان شان مسعود اور امام الحق کا بلہ نہ چل سکا. 2 رنز بنا کر چلتے بنے. سعود شکیل اور محمد رضوان بھی بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے. صرف 15 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. پہلی اننگز کی سینچری میکر اذان اویس دوسری اننگز میں 15 رنز ہی بنا سکے. سلمان آقا نے 26 رن سکور کیے. ڈیبیو ٹیسٹ کھیلنے والے عبداللہ فضل نے مزاحمت دکھاتے ہوئے 66 رنز کی اننگز کھیلی. امریکی ٹی وی کی ایرانی طیاروں کی موجودگی کی خبر گمراہ کن ہے. پاکستان نے امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق گمراہ کن دعوے کیے گئے. قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گڑھے جا رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران دونوں ممالک کے متعدد طیارے پاکستان پہنچے تھے. ان طیاروں کی آمد کا واحد مقصد مذاکراتی عمل سے وابستہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیموں اور انتظامی اسٹاف کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنا تھا. Iran has been defeated militarily, totally. Iran cannot have a nuclear weapon. If they think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جنگ بندی تجویز کو احمقانہ اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ آخری سانسیں لے رہا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران نے اپنی نئی تجویز میں ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی بات واضح طور پر نہیں کی. سوشل میڈیا بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ایٹمی فضلے حاصل کر لیں گے. معاہدے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا لیکن جلد بازی نہیں کریں گے. ایران نے دوبارہ حملے کی صورت میں یورینیم کی افزودگی 90% تک لے جانے کی دھمکی دے دی. ایران کی پارلیمانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رازائی نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ نئے امریکی اور اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران کے ممکنہ آپشنز میں سے ایک یورینیم کی 90% افزودگی بھی شامل ہو سکتی ہے. ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہنا تھا کہ 14 نکات تجویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں. ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے اور وہ حیران ہوں گے. صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی میٹنگ آج طلب کر لی. ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جائے گا. امریکی میڈیا کے مطابق میٹنگ میں نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر جنگ، ICA سربراہ اور جوائنٹ چیف آف سٹاف شریک ہوں گے. خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ فوجی آپشنز پر مائل ہیں تاکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جا سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.